السلام علیکم دوستو، ریاض صاحب ہیں مظفر آباد، آزاد جموں اور کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے، آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم باسط صاحب، میں ریاض بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ اچھا، میرے آپ سے دو کوسچن ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ موسٹلی ڈیبیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ کشمیر کی پاکستان کے لیے امپورٹنس کیا ہے، ایک اس پہ آپ روشنی ڈال دیں۔ دوسرا یہ چیز ہے کہ آپ ایک لانگ ٹرم کے لیے جو ہے نا بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر مسئلہ کشمیر کا کوئی ایسا پاسبل حل ہے یا ہو سکتا ہے، یا اس پہ کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے جو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہو؟ پلیز کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیں آپ۔ جی ریاض صاحب، بڑے دونوں آپ کے جو سوالات کے پہلو ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ جہاں تک جموں اور کشمیر کا تعلق ہے یا اس کی اہمیت کا تعلق ہے پاکستان کے لیے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے قائد نے بھی یہی کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور شہرگ جو ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے۔ لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہماری شہرگ ہے، اور یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کہ پاکستان کے لیے اہمیت ہے یا بھارت کے لیے اہمیت ہے۔ اصل چیز تو دیکھیے عوام ہیں، لوگ ہیں، کشمیری ہیں۔ 12 ملین اگر وہاں ہیں تو 3-4 ملین اس سائٹ پہ بھی ہیں، تو جو 15-16 ملین کشمیری ہیں، اصل اہمیت کے تو وہ لوگ وہ ہیں۔ ہمارے لیے تو کشمیری زیادہ اہم ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہی ہماری اصولی پوزیشن بھی ہے کہ جو حق خود ارادیت کشمیریوں کو ملنا چاہیے، جس طرح باقی لوگوں کو ملتا ہے، اور پھر جس طرح اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اس تناظر میں اسی کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اس تناظر کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو ہے نہیں کہ ہم اس پہ یہ بحث کریں کہ کشمیر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اسٹریٹجیکلی یا اکنامیکلی۔ وہ بھی اپنی جگہ پہ چیزیں درست ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کشمیر وہاں سے سارے دریا نکلتے ہیں، پورا جو سسٹم انڈس واٹر سسٹم وہ اوپر چائنا سے ہو کے نیچے کشمیر سے ہو کے ہمارے پاکستان میں آتا ہے، تو بھارت ہمیں دھمکیاں بھی دیتا رہتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پھر ڈیمز وہاں بنا رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف۔ وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اس حوالے سے کشمیر ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن میری اپنی نظر میں اس سارے معاملے کو اس تناظر میں نہیں دیکھتا۔ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، اور ان کو کشمیریوں کا حق ملنا چاہیے۔ اور اگر کشمیری یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے، تو پاکستان کو پھر اس فیصلے کو بھی قبول کر لینا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے، اسی سوال کا دوسرا جو پہلو ہے کہ کیا کوئی حل ممکن ہے، دیکھیے ڈکسن پلان نکلا تھا 1950 وغیرہ میں، اس کے بعد پھر چناب فارمولہ بھی آیا، اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ مشرف نے 4 پوائنٹ فارمولہ دیا جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈسکس بھی ہوتا رہا۔ تو بہت سے فارمولہ جو ہے وہ آتے رہے کہ کس طرح اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسئلہ ہو، اور جو بھی پاکستان اور بھارت اگر کوئی مذاکرات کے ذریعے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور کوئی ایسا حل نکالتے ہیں جو کہ کشمیریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو پھر وہ انٹینیبل ہے، وہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ، اور جو پاکستان نے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ٹرائی اینگولر یا ٹرائی پارٹائٹ قسم کا ایک مذاکرات کا سلسلہ ہونا چاہیے جس میں کشمیریوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اسی لیے حریت کانفرنس کو بھی وہ بھی بنی، تاکہ وہ جو کشمیریوں کی سیاسی امنگیں ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے حریت، ان سے بھی مذاکرات کیے جائیں۔
اب یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن کہنا بہت مشکل ہے. 5 اگست کے بعد پچھلے سال جو فیصلہ ہوا تھا، جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کو جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا ختم کر دیا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اور گھمبیر ہو گئے ہیں، کیونکہ اب بھارت میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں آ سکتی یا کہ وہ اس جو ایک دفعہ ریووک ہو گیا ہے آرٹیکل 370 اس کو واپس لے کر آئے. تو اس سے مسائل مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں. اب کس طرح اس سے نکلا جائے گا، یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب بھارت پہ ایک تو بین الاقوامی پریشر بڑھے گا، جب کشمیری خود مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ سیاسی جو اپنی جد و جہد ہے اس کو تیز کریں گے، اور میرے خیال میں ساتھ ساتھ آرمڈ اسٹرگل کو بھی آگے لانا پڑے گا. جب تک یہ آرمڈ اسٹرگل نہیں ہوگی، جو کہ کشمیریوں نے خود لڑنی ہے، اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس وقت تک جو ہے یہ معاملات آگے بھارت پہ پریشر بلڈ نہیں ہو سکتا. تو بھارت پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے تمام چیزیں کرنی پڑیں گی. اب کشمیریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آزادی ہے وہ آپ کو آسانی سے نہیں ملتی. قومیں آزادی حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات صدیاں گزر جاتی ہیں. ہم نے بھی تو دیکھیے نا، برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے تقریباً 150 سال گزار دیے. تو یہ قوموں کو آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر کشمیری اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے اور کسی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا بھی ہے کہ اپنی جد و جہد آپ جاری رکھیے، باقی نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے، وہ انشاءاللہ نصرت کے سامان پیدا کرتا ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے بحیثیت کشمیری اس جد و جہد میں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت جلد سے جلد ان کو دے، تاکہ وہ بھی آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں. آپ کا بہت شکریہ.